بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن چینل کے روحانی سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جمعرات کے دن کون سا ایسا ذکر اور عمل ہے جسے کرنے سے رب تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور رب تعالیٰ آپ کو مالا مال بھی کرے گا اور پریشانیوں کو جڑ سے ختم کرے گا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں میں آپ کا حصہ شامل ہو اور دعاؤں میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعائیں کی جائیں۔ یہ 3 سے 4 منٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے یا 5 منٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے، آپ کی اور ہم سب کی زندگی کو بدل سکتی ہے اگر ہم اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے سنیں۔ ویسے ہم سارے دن سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ڈرامے، فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، لیکن ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ اسلامی اور روحانی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب بھی کر دیتی ہیں اور نیکی کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، مسلمان ہونے کے ناطے خود بھی اس ویڈیو کو سنیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنے بچوں کو اس عمل کی تلقین کریں تاکہ ہم سب کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں جمعرات کے دن کی فضیلت کے بارے میں۔ جمعرات کا دن اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے بہترین اور بڑا ہی خوبصورت دن ہے، اور اس بابرکت دن میں صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ عام دنوں میں بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص دن ہوتے ہیں، کچھ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں صدقہ کرنا بہت ہی افضل ہوتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، رزق اور دولت میں وسعت یعنی کشادگی پیدا کرتا ہے۔ اگر صدقہ آپ کسی غریب یا ضرورت مند کو دے دیں تو اس کی دل کی جو خوشی ہے وہ آپ کے لیے دعا کا سبب بن جاتی ہے، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور دل کا خوش ہونا اللہ کے حضور جب پیش ہوتا ہے تو رب تعالیٰ پھر آپ کے تمام مسائل کو غیبی طریقے سے حل فرماتا ہے اور آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے، اور معجزات آپ خود انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد۔ اور ایک ضروری بات سنتے چلیں، صدقہ دیتے وقت یہ دعا کریں، یا اللہ اس صدقے کی برکت سے میری تنگی کو دور فرما اور میری حاجتوں کو پورا فرما اور ہمارے دسترخوان کو وسیع و کشادہ فرما۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے صدقہ کس چیز کا دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے۔ جمعرات کے دن 2 روٹیاں بنانی ہیں اور میٹھی روٹیاں بنانی ہیں، چاہے چینی والی بنا لیں، شکر والی بنا لیں، لیکن روٹیاں آپ نے میٹھی بنانی ہیں۔ آپ میٹھی ٹکیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ ان روٹیوں کو جب آپ نے بنانا ہے تو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھنا ہے، الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مولا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور ہماری غیبی مدد فرما، ہماری تنگی اور پریشانی کو ختم کر دے۔ بس آپ نے یہ دل میں نیت کرنی ہے اور ان دونوں روٹیوں پر 308 مرتبہ، تعداد نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، 308 مرتبہ یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 308 مرتبہ آپ نے یہ دونوں نام پڑھ کے ان دونوں روٹیوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں، مولا ان دونوں روٹیوں کو میں تیری رضا کے لیے صدقہ کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور اس عمل کی برکت سے ہمارے گھر میں وسعت اور کشادگی عطا فرما، تنگ دستیوں کو ختم کر دے اور ہمارے دسترخوان کو، ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرما اور ہمارے گھر کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے اور ہماری اولاد کو نیک و صالحہ بنا۔ بس آپ نے یہ دعا کر دینی ہے۔ ان میں سے ایک روٹی آپ نے جانوروں کو صدقہ کر دینی ہے اور دوسری روٹی آپ نے کسی انسان کو صدقہ کر دینی ہے۔ کسی ایسے انسان کو آپ نے صدقہ کرنا ہے جو یتیم ہو، مسکین ہو، غریب ہو یا بیوہ ہو، سفید پوش حقدار ہو، آپ نے ان کو یہ روٹی صدقہ کر دینی ہے۔ دوسری روٹی جو ہوگی اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اور ان روٹی کے ٹکڑوں کو آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے یا کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں جہاں سے چرند پرند یا کیڑے مکوڑے بآسانی کھا سکیں۔
ہر جمعرات کے دن آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے اور کسی میٹھی چیز پر ہی کرنا ہے، لیکن پہلی دفعہ جب آپ نے یہ صدقہ کرنا ہے تو روٹیوں پر ہی کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں، آپ کے گھر میں جو کھانا وغیرہ بناتے ہیں انہی کے اگر ہاتھ سے بنوائیں گے، مائیں بنا رہی ہیں، بہنیں بنا رہی ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ خود کریں گے تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ صدقہ خیرات جو ہے بڑے پیار، محبت اور دل سے کر دینا ہے، اور جب آپ نے یہ روٹیاں بنانی ہیں تو کوشش کریں منہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں اور باوضو حالت میں آپ روٹیاں بنائیں۔ بس جب آپ نے یہ دونوں روٹیوں کو صدقہ کر دینا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کا مقدر ہی بن جائیں گی۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے نماز مغرب کے بعد روزانہ سورت واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورت واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں نہ کبھی فاقہ آتا ہے نہ غربت آتی ہے، اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نماز مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورت واقعہ پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ آپ جمعرات کے دن سے ہی یہ عمل شروع کریں اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کریں، یعنی آہستہ آہستہ آپ روزانہ کی روٹین پر آ جائیں گے۔ اور نمبر 3 پہ جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے صبح و شام جب آپ کے ذہن میں آئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی بھی آپ استغفار پڑھ لیں یا استغفار کی دعا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، استغفار ضروری نہیں کہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یا اللہ سے توبہ کرنے کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ استغفار کرنے والوں پر اللہ آسمانوں سے لدے ہوئے بادل یعنی برکتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کرتا ہے، وسعت اور کشادگیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے پورا دن جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کھانا بناتے ہیں، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھتے ہیں، تو آپ نے صرف استغفر اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پہ جاری رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کو یاد آئے، آپ نے گننا نہیں، ان گنت جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ نے بس استغفر اللہ کو اپنے ذہن میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اپنے دل ہی دل میں پڑھیں، اپنے دماغ میں پڑھیں، لیکن استغفر اللہ کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں۔ صدقہ جو آپ نے کرنا ہے وہ صرف جمعرات کے دن ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو 2 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا رزاق یا غنی، یہ روزانہ 308 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کے گھر میں برکت کا ہی باعث بنے گا۔ آج میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اذکار شیئر کیے ہیں، ان اذکار کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔